الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا طہارت، ایسے ہی تھے لاسٹ کلاس میں؟ آپ لیٹ آئے تھے؟ اچھا، تو طہارت یعنی نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جو فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہے جس کو حقیقی نجاست ہم کہتے ہیں، اور ایک وہ نجاست ہوتی ہے جو جیسے سم سارٹ آف آج کل جیسے ہم ورچوئل چیزوں کو کہتے ہیں، انٹینجیبل کہتے ہیں، تو وہ ایگزسٹ تو نہیں ہمیں کرتی ہوئی دکھائی دیتی، اس کے ریزنز اور وجوہات جو ہوتے ہیں، اس کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں حقیقت میں، لیکن جب وہ کسی جسم کے بارے میں ہم حکم لگاتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے تو اس کے ظاہری طور پر گندگی دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، بے وضو ہونا، بے غسل ہونا، تو یہ سارے ہی احکام الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ نجاست جو حکمی ہے اس کو کیسے پاک کرنا ہے، یعنی وضو اور غسل کیسے ہوگا، اور نجاست حقیقیہ کو دور کیسے کرنا ہے، دھونا ہے، پونچھنا ہے، جلانا ہے، کیمیکل ریئیکشن ہے، اس طرح سے ساری چیزیں جو ہے الحمدللہ کور ہو گئی تھی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا کہ نماز کی جو شرائط ہیں ان میں جس طرح ہم نے یہ پاکیزگی اختیار کرنا نماز کی شرائط میں سے بنیادی شرط شمار کیا ہے، ایسے ہی کچھ اور شرائط بھی ہیں نماز کے درست ہونے کے لیے۔ تو وہ پاکی سے متعلق اگر دیکھی جائیں تو جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا۔ بدن، کپڑے اور جگہ، ان تینوں کو ایک تو وہ ظاہری گندگی لگتی ہے اور ایک حکمی گندگی لگتی ہے، وہ صرف بدن کو ہوتی ہے، کپڑوں کا وضو نہیں ہوتا، جگہ کا وضو غسل نہیں ہوتا۔ تو یہ تین شرطیں بھی ہم اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ چوتھی شرط جو ہے نماز کے درست ہونے کے لیے وہ ہے کہ بدن کا چھپا ہوا ہونا، ڈھانپا ہوا ہونا، ستر، یہ بھی نماز کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ تو کتنے حصے کا چھپا ہوا ہونا لازم اور فرض ہے کہ جس کے بغیر نماز ہی نہیں ادا ہوتی؟ پہلے تو ایک حصہ تو اس کا وہ ہے، اور ایک حصہ وہ ہوگا کہ اس کا چھپا ہوا ہونا مستحب اور بہتر اور سنت اور آداب میں سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، انہوں نے مستحب اوقات پہلے کہے ہیں لیکن ہم ان کو 70 کو شروع کیا تو 70 سے ہی ہم آگے لے کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ نماز کے لیے صحیح ہونے کی یہ جو دوسری شرط ہے کہ 70 کو چھپانا ضروری ہے۔ اگر نمازی مرد ہے یا عورت ہے، اسے قطع نظر، اگر وہ 70 ڈھانپنے پر قادر ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو لباس اسے بالکل چھین لیا گیا ہے، ایسا بھی پوسیبل ہے کہیں پر بھی کوئی ڈاکو اس کو ٹکر گئے جنہوں نے بالکل اس کو نہتا کر دیا، بے لباس ہی کر دیا، یا کوئی ایسے جیسے، اور یہ نہیں ہے کہ فرضی باتیں ہیں، یہ حقائق میں سے ہیں۔ گوانتانامو میں ہوا اس طرح سے، ٹھیک ہے، جو جیلیں کاٹی ہیں یعنی ویتنام کے اندر، اور اس میں کیا تھا، گوانتانامو کے جو ہے وہ ویانا وغیرہ جگہ ہے نا، یہ نیٹوز فورسز جو یہاں سے مجاہدین اکٹھے کر کے لے گئی تھیں، تو انہوں نے وہاں اس طرح بھی سزائیں دی ہیں لوگوں کو، بالکل بے لباس کر دیا، کپڑا ایک جسم پر ایک تیسرا بھی نہیں رہنے دیا۔ تو یہ ہے کہ قدرت ہی نہیں ہے اس کو جسم ڈھانپنے کی۔ تو جس آدمی کو قدرت نہ ہو، کیا اس کی نماز معاف ہو جائے گی؟ نہیں، نماز اس کی معاف نہیں ہوگی، وہ بے لباس بھی پڑھے گا نماز۔ ہاں یہ ہے کہ وہ بیٹھ جائے، اگر کوئی اور چیز آڑ بن سکتی ہے وہ اس کو آڑ بنا لے، وہ کرسی ہے اس کے نیچے گھس گیا، کسی بیڈ کے نیچے گھس گیا، یا اور نہیں ہے کچھ تو اپنے آپ کو
زیادہ سے زیادہ زمین پہ کے ساتھ چپک کر اس نے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا اور اشارہ کر کے نماز پڑھ لے تو یہ اجازت ہوگی اس کے لیے. تو یہ ضمن ایک بات آئی کہ قدرت ہے کپڑے کو پہننے کی یا قدرت نہیں ہے. تو قدرت نہ ہونے کی شکل میں نے بتائی کہ کسی کی ٹارچر کسی کی طرف سے ہو سکتا ہے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ نہ کرے جل گیا ہے اتنا زیادہ کہ کپڑے اس کے جسم پہ لگایا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے. تو ان صورتوں کے اندر تو لازمی نہیں ہوگا نا اس کے لیے. ہم بات کریں نارمل سچویشنز جو ہیں اس کی, نارمل سٹیٹس جو ہے اس کا, کہ بدن بھی ٹھیک ہے اس کا اور کپڑا بھی اس کے پاس موجود ہے, تو کم سے کم کتنا جو ہے وہ چھپانا ضروری ہے. اور اگر اس عضو کا نماز شروع کرنے سے پہلے کھل گیا یا نماز کے دوران وہ حصہ کھل گیا تو نماز ہوگی نہیں, نماز ادا ہی نہیں ہوگی. تو مرد کے سطر کی مقدار اور عورت کے سطر کی مقدار کیا ہے, پھر اس سے اندازہ ہو جائے گا. مرد کے لیے نماز کے دوران جس حصے کو چھپانا فرض درجے کا ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا ایریا ہے. اس علاقہ اور اس جسم کے حصے میں سے کوئی حصہ اگر ایکسپوز ہے نماز سے پہلے تو نماز ہی شروع نہیں ہوئی. اور اگر نماز کے دوران ایک فرض ادا کرنے کی مقدار جو کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ہوتا ہے, وہ اتنی دیر تک اگر اس کا جسم نماز کے دوران کھلا رہ گیا مرد کا تو اس کی نماز نہیں ہوگی, نماز ٹوٹ جائے گی اس کی. خاص طور پر اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو آج کل لباس کی ایک کیفیت ہے کہ ٹراؤزر وغیرہ بچے پہنتے ہیں اور جو شرٹس پہنی ہوئی ہوتی ہیں, شارٹ جو ہوتی ہے شرٹ, تو وہ بھی سجدے کی حالت کے اندر بس اوقات جو ہے نا وہ قمیض جو ہے وہ آگے سے رکھ جاتی ہے, اور جو ہے وہ اگر ٹراؤزر ڈھیلا ہو کے نیچے کی طرف چلا گیا تو پھر وہ ناف کے جو ریڈیس ہے اس سے نیچے والا حصہ ایکسپوز ہو جاتا ہے, نماز کے اندر نظر بھی پڑ جاتی ہے. ایسا مشاہدہ ہو جاتا ہے, آپ لوگوں کے لیے بھی یہ کامن چیز ہوگی. تو وہ اگر ایسی صورتحال نماز میں پیدا ہوگی تو نماز گئی, نماز اس کی ٹوٹ گئی ہے, نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. عورت کے سطر کی مقدار کیا ہے کہ چہرہ, دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں یہ ایگزمپٹڈ ہے, استثناء ہے اس کا. ان کے علاوہ سارے جسم کو یعنی سر کے بال, گردن, گلا اور سارا جسم پاؤں تک, درمیان میں یہ 2 ہاتھ اور دونوں پاؤں جو ہے نا وہ ایگزمپٹڈ ہے, مستثنیٰ ہے. تو اس سارے علاقے کو, اس سارے جسم کے حصے کو چھپانا ضروری ہے. لہذا اگر عورت نے سر پہ کو اوڑھنی کو دوپٹہ ایسا لیا ہوا ہے جس میں سے اس کے بال نظر آ رہے ہیں, یا اس کے اندر ویسے ہی کوئی ڈیزائننگ کی وجہ سے کوئی سوراخ ہیں جگہ جگہ, تو ظاہر بات ہے کہ وہ سارا ملا لیا جائے تو وہ کافی بڑا ایریا بن جاتا ہے. سر کا ایک 1/4 بن جاتا ہے, 1/4 تک سر کھل گیا تو نماز ٹوٹ گئی, اس کی شروع ہی نہیں ہوئی نماز اس کی. ایسے ہی باقی اعضاء کے اوپر بھی یہی حکم لاگو ہوگا کہ اگر اتنا حصہ اس کا نماز کے اندر کھلا رہا تو نماز ادا نہیں ہوگی. یہ اس کے لیے کرنا ضروری ہے. مرد اور عورت دونوں نے لباس تو پہنا ہوا ہوتا ہے, لباس پہننے کے بعد ایک چیز کی اور زیادہ اہمیت کے ساتھ ضرورت ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ ایسا باریک لباس نہ ہو جس سے جسم آگے اس کی رنگت واضح ہوتی ہو. ٹھیک ہے نا, اتنا باریک لباس پہن کے سر پہ ہے یا جسم کے کسی اور حصے پر ہے تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی. یہ بھی نماز کے جواز کے لیے شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ یہ دوسری شرط ہوئی نماز کے درست ہونے کی. تیسری شرط ہے نماز کے جائز اور درست ہونے کی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہو. نماز کا اگر وقت ہے تو نماز ادا ہوگی. اب اگر کوئی اس وقت کوئی شخص جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھنا چاہے اور عشاء کی نماز کا وقت داخل ہی نہیں ہوا تو اس کے لیے عشاء کی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہوگا. یعنی عشاء کی نماز ہی نہیں ادا ہوگی, پڑھتا رہے 10 دفعہ پڑھ لے 4 فرض عشاء کی, کچھ بھی نہیں ہوگا, ادائیگی نہیں ہوگی. وہ ریمیننگ اس کے سر پہ باقی رہے گا, یہ والا فریضہ, یہ اس کا فریضہ ویو آف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو تیسری شرط یہ نماز کا وقت ہونا. تو نماز کے وقت کے اندر بس موٹی موٹی چیز کہ نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے جس کو صبح صادق کہا جاتا ہے, اس وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے تک سارا وقت ہے. اس میں جب بھی آپ نماز پڑھ لیں نماز ادا ہو جائے گی.
ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، نصف النہار کے بعد جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہ رہتا ہے عصر تک۔ عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اس میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے گا پھر عصر کا وقت شروع ہوگا اور ظہر کا وقت ختم ہوگا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، جب ہر چیز کا سایہ سنگل ہو جائے گا تو پھر ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ دونوں رائے کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز سایہ سنگل ہونے سے پہلے پڑھ لی جائے اور عصر سایہ ڈبل ہونے کے بعد پڑھ لی جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عصر کی نماز کا وقت ہے۔ اور مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے غروب آفتاب سے، جب سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے جب تک کہ عشاء کا وقت داخل نہ ہو، اور عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے مغرب کی نماز کے 1 گھنٹہ 20 منٹ کے لگ بھگ۔ اور یہ یعنی دورانیہ اس طرح سے کیلکولیٹ کیا گیا ہے، اصل اصول اس میں یہ ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد آسمان کے مغربی کناروں پر ہورائزن پر شفق ہوتی ہے، لالی شفق دو طرح کی کہلاتی، ایک شفق احمر اور ایک شفق ابیض۔ سرخی پہلے ہوتی ہے، پھر سفیدی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سیاہی آتی ہے۔ تو جب تک سیاہی نہیں آئی اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت باقی ہے، مغرب کی نماز پڑھی جائے گی تو وہ ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوتی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مغرب کی نماز کا جائز وقت بھی عام طور پہ لوگ 10-15 منٹ سمجھتے ہیں، اور جو 10-15 منٹ سے لیٹ ہو جائے وہ سمجھتا ہے کہ اب میری مغرب کی نماز قضا ہو گئی۔ قضا نہیں ہوتی عشاء کی نماز کا وقت داخل ہونے تک۔ اور عام طور پر ہمارے اس علاقے کے اندر عشاء مغرب کی نماز کا وقت وہی ہوتا ہے جب عشاء کی اذانیں شروع ہوتی ہیں۔ عشاء کی اذانیں شروع ہونے تک مغرب کی نماز کا وقت باقی ہوتا ہے، جب عشاء کی نماز کا وقت داخل ہو جائے گا پھر مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور یہ رہے گا سحری کے ختم ہونے تک۔ یہ اوقات جواز ہیں۔ فجر کی نماز جماعت کروانے والے کے لیے بہتر ہے کہ تھوڑا ڈیلے کر کے پڑھے، ظہر کی نماز ٹھنڈا کر کے پڑھے، عصر کی نماز تھوڑا اس کو بھی ڈیلے کر کے پڑھے، مغرب کی نماز کو جلدی پڑھے، عشاء کی نماز کو بھی تھوڑا مؤخر کر کے پڑھنا افضل۔ عین طلوع کے وقت، عین غروب آفتاب کے وقت اور عین نصف النہار کے وقت، یعنی جس وقت وہ پروسیس ہو رہا ہے رائزنگ سن کا، سن رائزنگ کا، سن سیٹنگ کا، اور جب بالکل سن بالکل اوپر آ رہا ہوتا ہے، تو ان 3 اوقات میں کسی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ فجر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نوافل ٹھیک نہیں ہے، کوئی قضا پڑھ سکتے ہیں یا اس وقت کے اندر کوئی فرض پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے نمازوں کے وقت جواز بھی، وقت ممنوع بھی، وقت مکروہ بھی۔ کلیئر؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ریکارڈنگ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے بعد میں، یہ بھی دے دی جاتی ہے ساتھ، کس چیز پہ؟ واٹس ایپ پہ، گروپ میں؟ اوکے۔ اور وہ یعنی اوپن فورم ہے یا وہ یعنی ہے اسی کے لیے جو اچھا لسٹڈ کے ساتھ ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یعنی کہ یہ ریکارڈنگ تو ہو گئی نا، چیزیں تو آ گئی ہیں، ریوائنڈ کر کے بار بار اس کو سنا بھی جا سکتا ہے جیسے وہ ہو اس کا ضرورت۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا، نمازوں کے اوقات کلیئر ہو گئے؟ اینی کوسچن؟ کلیئر ہے؟ اچھا، اس کے بعد اگلی شرط نماز کے درست ہونے کے لیے یہ ہے کہ استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف رخ کرنا، یہ بھی نماز کے لیے فرائض میں سے فرض ہے۔ قبلے کی طرف رخ کرنا اسی آدمی پر لازم ہوگا جو قادر ہوگا قبلے کی طرف رخ کرنے پر۔ جو شخص قبلے کی طرف یعنی قدرت ہی نہیں ہے قبلے کی طرف رخ کرنے پر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اگر استقبال قبلہ پر اسے قدرت نہیں ہے، قدرت نہ ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے جو سب سے یعنی ملتی جلتی آج ہم ذکر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاسپٹل کے اندر وہ بندہ ایڈمٹ ہے اور ساتھ اس کے جو میڈیکل ایکوپمنٹس لگے ہوئے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، اس کو انڈر آبزرویشن رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا آکسیجن بھی لگی ہوئی ہے، ڈرپس بھی لگی ہوئی ہیں، اور بھی کوئی لگا ہوا ہے یہ وہ، تو اب اس کے سارے بیڈ کو گھمانا قبلے کی طرف ممکن ہی نہیں ہے، اور ڈائریکشن جو ہے نا وہ بالکل کوئی ایسی ہی اپوزٹ بنی ہوئی ہے کہ وہ بن ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے، تو ایسے آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ جدھر کو منہ ہے ادھر کو نماز پڑھنا۔
کشتی والے کا بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، اس طرح کے کئی اور بھی صورتحال بن سکتی ہے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ جدھر کو بھی رک کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ ہے جب قدرت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، قدرت نہ ہونا یعنی اس کو کہیں معذور ہے، مجبور ہے کہ آدمی اس کو وہ نہیں ہے اس بات کی صلاحیت کہ وہ قبلے کی طرف رخ کر سکے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو قدرت ہے، ٹھیک ہے، اور اسے علم نہیں ہے، اگر نہیں قدرت ہے اور علم بھی ہے، پھر علم ہونے کے اندر اس کی دو شکلیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ بیت اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے، اگر وہ بیت اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے تو پھر اس کا آئی کانٹیکٹ ہونا بیت اللہ کے ساتھ ضروری ہے، یعنی بالکل وہ جو اسٹریٹ فارورڈ جو اس کی شکل ہے نا وہ ہونا ضروری ہے، اگر وہ وہاں سے تھوڑی سی بھی ڈائیورژن لے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالکل قبلے کو اپنے بالکل آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کے اندر جب صفیں لگائی جاتی ہیں تو راؤنڈ شیپ میں لگائی جاتی ہیں، اسٹریٹ نہیں لگائی جاتی، ٹھیک ہے۔ اور جو بیت اللہ کو دیکھ نہیں رہا، باہر ہے، تو اس کے لیے بیت اللہ جس ڈائریکشن میں ہے، جس جانب میں ہے، اس جانب کو منہ کرنا کافی ہے اس کے لیے، جس کے اندر جیسے میرا یعنی آپ سب کی طرف رخ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر سینے کے حساب سے دیکھا جائے تو یہاں جا رہا ہے اینگل، یہاں سے بھی ڈائیورٹڈ ہے اور یہاں سے بھی، ادھر بھی انحراف پایا جا رہا ہے، ادھر بھی، تو اس کی گنجائش ہے۔ کتنی ڈگری تک؟ 45 ڈگری تک یہ جو ہے نا انحراف کی اجازت ہے، یعنی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ یہ بیت اللہ تو ہے، تو یعنی اس علاقے میں مثال کے طور پر ادھر کو ڈائریکشن ہے، کسی آدمی نے تھوڑا سا ادھر کو نماز پڑھ لی، یا کسی نے تھوڑی سی ادھر کو نماز پڑھ لی، تو 45 ڈگری کا جو اینگل یہاں سے بن رہا ہے، 45 اس سائڈ پہ، 45 ہی اس سائڈ پر، اگر اتنا بھی انحراف اس میں پایا جاتا ہے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، نماز کی اس کی جائز ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ البتہ اپنی طرف سے ایکوریسی کی کوشش کی جائے گی، مساجد بنانی ہو تو پھر اس کے اندر بھی اس بات کی بھرپور یعنی ایفرٹ ہوگی کہ اس کو میکسیمم ہم جو ہے نا وہ قبلے کے رخ پر لے جائیں، کیونکہ یہ علامت ہے دین کی، تو اس لیے اس کے اندر اہتمام کیا جائے گا۔ یہ ہے جی قبلے کے حوالے سے جو نیت شرط ہے۔ ایسے ہی نماز کے درست ہونے کی اگلی شرط یہ ہے کہ نیت ہونا، ٹھیک ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ تو فرائض کے اندر تو فرض کی نماز کی نیت کرنا ضروری ہے کہ فجر کے فرض ہیں تو رکعت آٹومیٹک اس کے اندر وہ ہو جائیں گی، فکس ہو جائیں گی۔ فجر کی نیت کی تو 2 ہی ہوتی ہیں نا اس کے اندر، تو ظہر کی کرے گا تو وہ بھی آٹومیٹک ہی ہو جائیں گی۔ ایون دین کے مسافر کی بھی خود بخود ہی ہو جائیں گی، اس کو بھی یہ نہیں کہنے کی ضرورت کہ 4 رکعت ظہر میں پڑھنے لگا ہوں، سمجھ آ رہی نا، کیونکہ ظہر تو ہے ہی 4 رکعتوں کی، مسافر ہے تو اس کے لیے ہیں ہی 2 رکعتیں، تو وہ خود بخود جو ہے وہ رکعتوں کا تعین ہو جاتا ہے جب آپ نماز کا یعنی دل میں ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اتنا پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کو اچانک پوچھا جائے کہ تم کون سی نماز ادا کر رہے ہو تو وہ بتا سکے کہ میں یہ نماز ادا کر رہا ہوں، پھر اس کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کے لیے اجازت ہوگی اس کی۔ اور سنتیں اور نوافل اور دیگر جتنی نمازیں ہیں ان کے اندر صرف نفل کی نیت کر لینا بھی کافی ہے، اور اگر کوئی نماز قضا کی جا رہی ہے تو ادا کی بجائے قضا کا لفظ ہوگا اس میں، حاجت کے نفل پڑھے جا رہے ہیں تو حاجت کی نیت ہوگی، شکرانے کے نفل پڑھے جا رہے ہیں تو دونوں کو شکرانے کو نیت کرنا کوئی یعنی کوئی بہت کوئی ٹیکنیکل یا کوئی بہت کمپلیکیٹڈ قسم کا کوئی پروسیس نہیں ہے جس کے حوالے سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ یعنی وہ ہے کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، یا بہت زیادہ اس کی کسی چیز کا ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ دل کے پختہ ارادے کو نیت کہا جاتا ہے، اور زبان سے کہہ لینا آج کل کے اعتبار سے بہتر ہے، ہجوم مشاغل کی وجہ سے، یعنی اتنی کہ انسان کی توجہ بھٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ بھرمار ہے کاموں کی، بھرمار ہے توجہات کی، ادھر بھی دیکھ رہا ہے ادھر بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ زبان سے بھی ادا کر لے کہ میں یہ فلاں نماز پڑھنے لگا ہوں، تاکہ اس سے پھر وہ زیادہ وہ کنسنٹریشن آ جاتی ہے اس کی نماز کے اندر۔ اس کے بعد اگلی شرط ہے نماز کی تکبیر تحریمہ کہنا،
یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں جھکنے سے پہلے پہلے اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اس سے نماز سے پہلے جتنے کام جائز تھے وہ سارے کے سارے منع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو تحریم، حرام کر دینے والی، یعنی وہ جو کام جائز اور حلال تھے وہ سارے کے سارے اب حرام اور ممنوع ہونے جا رہے ہیں۔ تو کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا جھکنے سے پہلے پہلے، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ کتنی شرائط ہو گئی جی؟ طہارت ہو گئی، سطر کا ڈھانپنا ہو گیا، نماز کے وقت ہونا ہو گیا، اور قبلہ کی طرف رخ کرنا ہو گیا، اور نیت اور تکبیر تحریمہ، نیت اور تکبیر تحریمہ، یہ 6 چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ یہ 6 فرض ہیں جن کو شرط بھی کہا جاتا ہے، یہ نماز کے لیے بنیادی، یعنی کہہ لیں کہ پری ریکوزٹس ہیں اس کے۔ اور پھر آگے ہیں جو نماز کے بیسک کمپوننٹ ہیں، اس کے بیسک سٹرکچرز کے جو بنیادی حصے ہیں وہ فرائض کہلاتے ہیں۔ یہ رکن اور فرائض کہلاتے ہیں۔ یہ بھی فرض ہیں، وہ بھی فرض ہیں، یہ شرط اور فرض، اور وہ رکن اور فرض۔ رکن اور شرط میں فرق یہ ہوتا ہے کہ شرط جو ہوتی ہے وہ نہیں، وہ لازم تو دونوں ہی چیزیں ہیں۔ شرط کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ شرط اس کا حصہ نہیں ہوتی، اس کا بیسک کمپوننٹ اور انگریڈینٹ نہیں ہوتا، اس کا را مٹیریل نہیں ہوتا اس کا۔ وضو نماز کا حصہ نہیں ہے، نماز کے لیے لازم تو ہے لیکن نماز کا حصہ نہیں ہے۔ اور کھڑا ہونا، قرآن پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ نماز کے انٹرنل پارٹس ہیں۔ اس کے جو انٹرنل پارٹ ہوں گے وہ فرض اور رکن، اور جو ایکسٹرنل ہیں وہ شرط اور فرض۔ وہ شرط اور فرض اور یہ رکن اور فرض، یہ 2 لفظ بولے جاتے ہیں ٹیکنیکلی۔ تو نماز کے جو اندرونی فرائض اور بیرونی فرائض کے نام پر بھی آپ دے سکتے ہیں ان کو، کہ بیرونی فرائض یہ ہیں جو ابھی ہم نے ذکر کیے، اب اندرونی فرائض شروع ہونے جا رہے ہیں کہ نماز کے اندر بنیادی طور پر فرض کون کون سی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان کو پرفارم کر لے تو اس کی نماز کا فریضہ اس سے ادا ہو جاتا ہے، اس کی وہ لائبلٹی جو ہے وہ ویو آف ہو جاتی ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اپنا رکن ادا کر دیا ہے۔ وہ کون کون سے؟ وہ 5 ہیں۔ وہ کتنے ہیں جی؟ 5 ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے قیام، کھڑا ہونا۔ کھڑے ہونے کی حد یہ ہے کہ جو آدمی قادر ہے کھڑے ہونے پر، قدرت ہے جس کو کھڑے ہونے کے لیے، تو اس کا ایسا سیدھا کھڑا ہونا جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے فزیک بنائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں کو نہیں لگتے۔ تو کھڑے ہونے کی ڈیفینیشن یہ ہوگی قیام، یعنی قیام کا مطلب کیا ہے کہ ایسا سیدھا کھڑا ہو انسان کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ لگیں۔ اگر گھٹنوں تک اس کے ہاتھ نہیں پہنچ رہے تو یہ کیا ہے جی؟ قیام ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی شکلیں آپ کریں گے تو وہ یعنی وہی والی ہوں گی، یعنی قیام کی شکل میں نہیں ہوگی وہ۔ یعنی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے ہاتھ گھٹنوں کو آرام سے لگ جاتے ہیں، جھکے ہوئے ہیں تب بھی آپ کے ہاتھ گھٹنوں کو لگ جاتے ہیں، قیام کی حالت میں ہاتھ گھٹنوں کو نہیں لگتے۔ تو قیام فرض ہے، قوموا للہ قانتین، ٹھیک ہے نا؟ نماز کا قیام جو ہے وہ نماز کے پہلا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرض ہے کس نماز کے لیے ہے؟ فرض نمازوں کے لیے کھڑے ہو کر فرضوں کو پڑھنا اس آدمی کے لیے جس کو قدرت ہے۔ 2 شرطیں لگ گئیں، قدرت ہونا اور فرض نماز ہونا۔ فرض نماز کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہیں، واجب کے اندر بھی لازم ہے، جو وتر واجب ہے، عیدین واجب ہے، جمعہ واجب ہے، تو اس کے اندر بھی کھڑا ہونا لازمی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ سنتیں اور نوافل جو ہیں ان کے اندر قیام فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بیٹھ کر بھی وہ ادا کر لے تو اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ نوافل بیٹھ کر پڑھ لیے جاتے ہیں، تو نوافل بیٹھ کر پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر گنجائش ہے شرن کہ اس کو بیٹھ کر ادا کر لیا جائے۔ اگلی شرط، سپیڈ تھوڑی سی تیز، آپ سوال سوال کر لیں یار، کوئی ادھر ادھر بھی دیکھ لیں کوئی سوال ہو، ورنہ میں نے تو کھینچ دینا سارے ہی سبق ہیں، پھر نہ کہنا کہ سبق کتاب ہی ختم ہو گئی جلدی سے۔ صبح والے چلنے نہیں دیتے اور ادھر والے جو ہے نا وہ رکنے نہیں دیتے مجھے۔
صبح والے صبح کی نہیں پڑھانے دیتے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال. آج پورا 1 گھنٹہ جو ہے وہ سوال کیے انہوں نے. ہاں جی، ڈاکٹر صاحب کے سوالات زیادہ ہوتے ہیں، باقی لوگ بھی پھر ان کو دیکھا دیکھی شروع ہو جاتے ہیں. صبح والے میرا خیال ہیں کوئی کتنے ہیں ابھی زمین؟ 15 کے لگ بھگ ہیں. بس آپ لوگوں کو اتانا ہے، اور تو کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ لوگ کم ہیں. جی گروپ میں آ گیا. نہیں، سنت چونکہ نوافل ہیں تو فجر کے فرض پڑھ لینے کے بعد اجازت نہیں ہے. فجر کی سنتیں جس کی رہتی ہوں وہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھے، سورج نکلنے کے بعد. میری رائے تو یہی ہے نا، فقہ حنفی کے اندر تو یہی کہا جا رہا ہے، تو اس لیے یہی ہے فتویٰ، تو اسی بات پر ہے ہمارا. ٹھیک ہے، کس سے؟ ہاں ہاں، اثر کے فرائض نہیں پڑھے تو اس سے پہلے نوافل پڑھ سکتے ہیں. فجر کے اندر فرضوں سے پہلے بھی نوافل پڑھنا اچھا نہیں ہے، وہ بھی خلاف سنت ہے، کیونکہ فجر سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے. فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد صرف 4 رکعتیں ہی آپ نے ادا کی ہیں، 2 سنتیں اور 2 فرض، بس. اس کے علاوہ آپ کا کوئی عمل نہیں تھا اس وقت میں نا، تو اس لیے اس وقت کو ایسے ہی چھوڑنا چاہیے کہ صرف 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھے رہیں. اثر سے پہلے تو پڑھی جا سکتے ہیں نوافل، سنتیں بھی پڑھی جا سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہیں. نہیں، تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھنے چاہیے. تحیۃ المسجد نفل ہیں تو نفل نہیں پڑھنے چاہیے. ایسا وقت جو نوافل کے لیے مکروہ اور ممنوع وقت ہے، اس وقت میں نوافل ادا نہیں کرنے چاہیے، بھلے تحیۃ المسجد کے ہوں، حاجت کے ہوں، شکرانے کے ہوں، وضو کے ہوں، یہ سارے کے سارے ادا کرنا جائز نہیں. ممنوع وقت ہے وہ، طلوع کا وقت، غروب کا وقت اور نصف النہار کا وقت. یہ بھی کوئی گھنٹوں پر نہیں ہوتا، 10 سے 12 منٹ کا یہ دورانی ہے. جی نہیں، ان 3 اوقات کے اندر کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے. کچھ بھی نہیں سے مراد ہے کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، رکوع اور سجدے والی کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ان 3 اوقات کے اندر تلاوت ہو سکتی ہے، ذکر ہو سکتا ہے، تسبیح ہو سکتی ہے، قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے نا وہ بالکل قرآن مجید کی تلاوت کو بھی منع سمجھتے ہیں، ذکر اذکار کو بھی منع سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. نماز جمع کرنے کے اندر فجر کی وقت تو اپنی جگہ پر رہتا ہے، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء. میں عرض کرنے لگا ہوں نا، مغرب اور عشاء اور ظہر اور عصر کی جو نمازیں ہیں، ان نمازوں کے 5 وقت میں الگ الگ ہونا مقیم آدمی کے لیے، جو آدمی اپنے علاقے میں ہے، اس کے لیے اس 5 وقتوں میں ہی ادا کرنا لازم ہے، اور اس پر اجماع ہے امت کا. اگرچہ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح حدیث ہے، بغیر مرض اور بغیر سفر کے آپ نے جمع فرمائی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن دوسری طرف نہ جمع کرنا بکثرت عمل ہے، تو اس لیے نہ جمع کرنے والے کو ہی ترجیح دی ہے. فقہاء سب لوگوں نے، چاروں ائمہ مکاتب فکر جو ہے نا، ان سب نے یہی کہا ہے کہ نہیں، کسی طور پر بھی گنجائش اس آدمی کے لیے جس کو کوئی عذر نہیں ہے، مرض نہیں ہے اور سفر نہیں ہے. جس کا، جو آدمی مریض ہے یا جو آدمی مسافر ہے، مسافر کے لیے خاص طور پہ کہ اگر وہ حال سفر میں نکل چکا ہے اپنے گھر سے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے علاقے میں نہیں ہے، ایسی جگہ پر جہاں وہ قصر نماز پڑھ رہا ہے، تو وہاں وہ ظہر کے ساتھ عصر اور مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھ سکتا ہے. وہ مسافر جمع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس جمع کو جمع حقیقی کہا جاتا ہے کہ حقیقت میں آپ نے جمع کر دیا کہ ظہر کے وقت میں عصر کو کھینچ کے لے آئے. اور جمع حقیقی تقدیمی کہا جاتا ہے، آپ اس کو پری ٹائم پڑھ رہے ہوتے ہیں، پوسٹ نہیں ہے، یہ پری ہے. بات تو پوری ہونے دینا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پری کر لینا. آپ نے پہلے لے آئے ہیں نا، ظہر کے ساتھ عصر کو لے آئے ہیں، عشاء مغرب کے ساتھ عشاء کو لے آئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ مسافر کے لیے جائے. دوسری شکل اس کی الٹ ہو سکتی ہے کہ ظہر کو عصر کے وقت میں لے جائیں اور مغرب کو عشاء کے وقت میں لے جائیں.
یہ بھی مسافر کے لیے جائز ہے. مسافر کے لیے اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ یوں بھی کر لے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی میں بریک نہیں لگا سکتا ظہر کی نماز کے لیے، چلو اس کو ڈیلے کر کے پہلے سے وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں اس کو عصر کے ساتھ پڑھوں گا. تو اب یہ جب عصر کے ساتھ پڑھے گا تو یہ قضا نہیں پڑے گا، یہ ادا ہی کنسیڈر ہوگی، ویلڈ اس کی نماز ہے، ادائی نماز اس کی شمار ہو رہی ہے یہ، ٹھیک ہے. اور ایسے ہی مغرب کو جب عشاء کے ساتھ وہ پڑھے گا، یہ ہے آپ نے ریئل جو ہے وہ آپ نے حقیقت کے اندر جو ہے نا وہ اس کو جمع کیا ہے نمازوں کے اندر. ایک اور شکل بھی ہے وہ میں ذکر کرنے لگا ہوں. جی نہیں، پھر اگر عشاء کے ساتھ سب نمازیں پڑھے گا تو پھر ظہر اور عصر اس کی قضا ہے. اس کو ایٹ لیسٹ یعنی مسافر کو اتنی مارجن مل گیا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ 5 وقتوں کی بجائے 3 وقتوں کا اہتمام کرے، صبح کے وقت کا، دوپہر کے وقت کا اور رات کے وقت کا. ان 3 اوقات کا اہتمام البتہ سیپریٹلی وہ کرنا چاہیے اس کو. یہ کرنا کہ وہ میں عشاء کے ساتھ سب پڑھ لوں گا، عشاء کے ساتھ سب پڑھوں گا تو پھر ظہر اور عصر اس کی قضا ہوں گی، مغرب اور عشاء جو ہے نا وہ جمع ہو جائیں گے اس کے. ٹھیک ہے جی. یہ مسئلہ ذہن میں نہیں ہے، یعنی ہے وہ مسافر، عام بندے کے لیے تو جمع کرنا ٹھیک نہیں ہے. اچھا نہیں، عام بندے کی ظہر رہی ہوئی ہے، ظہر رہتی ہے ویسے. عام بندے کا اگر سوال کیا جائے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے، ان کے ذمے نمازیں ہے ہی نہیں، ماشاءاللہ سے قضا نمازیں نہیں ہیں ان کے ذمہ. وہ اتنے پنکچوئل، اتنے ریگولر ہیں کہ کبھی نمازیں قضا ہی نہیں ہوئی، جب سے جوان ہوئے بالغ ہوئے نمازیں ساری پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اگر ہیں تو وہ 5 سے کم ہیں. ایسے آدمی کے لیے ترتیب لازم ہے کہ پہلے وقتی پڑھے، بعد میں دوسری پڑھے، قضا پہلے پڑھے اور دوسری بعد میں پڑھے. لیکن اگر کسی کی زندگی میں 5 نمازوں سے زیادہ قضا ہے تو پھر وہ پہلے وقت والی پڑھے جو جماعت کے ساتھ مل رہی ہے، بعد کے اندر وہ ظہر کو قضا کرے. یہ تو ہے اس کے لیے مسئلہ. آپ مسافر کی بات کر رہے تھے تو مسافر کے لیے یعنی بھی پھر یہی ہوگا کہ وہ عصر کو پہلے پڑھ لے، ظہر کو بعد میں پڑھ لے. بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ پہلے عصر کو ادا کر لے اور جماعت کے ساتھ، اور پھر ظہر کو اس کے بعد قضا کر لے، کیونکہ اس نے جمع ہی کرنی ہے. اس نے پہلے بھی نیت یہی کی ہوئی تھی میں نے جمع کرنی ہے، تو وہ اس کو بعد میں لے آئے گا. نماز کی قصر کرنے کے لیے جو ہے اپنا فاصلہ اپنے شہر سے لے کر دوسرے شہر تک کا 48 میل ہے، جو اگر کنورژن کی جائے اس کی کلومیٹرز کے اندر تو 78 کلومیٹرز میرا خیال ہے لگ بھگ بنتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی اپنی ڈیسٹینیشن سے اتنی دور جانے کا ارادہ کرتا ہے جس کا فاصلہ جو ہے وہ 78 کلومیٹر یا اس سے پلس ہے، تو وہ اپنے شہر سے نکلنے کے بعد مسافر ہو جائے گا. شہر کے اندر اگر نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ اس میں دونوں رائے ہیں کہ اپنے ڈور ٹو ڈور بھی اس کو میئر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن نماز کب پڑھے گا قضا سفر والی وہ دوسرا مسئلہ ہے. ایک ہے کہ ڈسٹینس کو میئر کرنا، میئرمنٹ کا کوسچن ہے. میئرمنٹ کے کوسچن کے اندر کی بات ہے کہ جو بڑے سٹیز ہیں جیسے یعنی کراچی ہے، تو اس کے اندر اگر ہب تک بھی جانا ہو اور جانا ہو ادھر سے نہ دوسرے کنارے سے، تو وہ تو سارا شہر کراس کر کے جا رہا ہے نا، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اپنے دروازے سے بھی میئرمنٹ لے سکتا ہے اس کی، ٹھیک ہے. لیکن نماز قضا کب پڑھے اپنا یعنی سفری نماز کب پڑھے گا؟ جب وہ سٹی سے باہر نکل جائے گا. اگر سٹی کے اندر نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وہ پڑھنا چاہتا ہے، پڑھنے کی لازم نہیں ہے کہ وہ پڑھے، یعنی آپ فیصل آباد سے نکلے لاہور کے لیے، نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا، تو لازم نہیں ہے کہ لازمی پڑھ کے جائیں. آپ کہتے نہیں میں باہر جا کے 2 ہی پڑھوں گا، تو ٹھیک ہے نکل جائیں، جا کے سائیاں والے میں 2 پڑھ لیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن باہر جا کے شہر سے پہلے نہیں. کلیئر؟ جی جی. قضائے عمری کیا ہے؟ جس آدمی کی نمازیں قضا اس کے ذمہ ہیں، اس کو ان نمازوں کی قضا کیسے ہوگی؟ ان نمازوں کی قضا
کیسے کرے وہ؟ اس سے پہلے یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے ذمہ حج قضا ہے تو وہ کیسے کرے؟ حج کرے، حج قضا ہے تو حج کرے۔ اچھا وہ زندہ نہیں ہے، مال چھوڑ کر مرا ہے تو اس کا کوئی وارث کرے۔ وہ مال نہیں بھی چھوڑ کر مرا، اپنی زندگی میں حج اس کے اوپر واقعتاً فرض تھا، اولاد جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کی طرف سے حج کر سکے، حج بدل، تو لازم ہے کہ وہ حج بدل کرے۔ کئی سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو کیا کرے؟ زکوٰۃ ادا کرے۔ روزے نہیں رکھے تو کیا کرے؟ روزے رکھے یار، ایسے ہی ہے نا، نہیں اتفاق کر ہے، ڈیفینیٹلی فرض کی بات ہی ہوگی ہے نا۔ آپ کسی رمضان میں روزے نہیں رکھ سکے، زندگی کے اندر وہ 8-10 رمضان گزر گئے ہوئے، ایک رمضان میں 4 رہ گئے تھے، ایک میں 6 رہ گئے تھے، ایک میں 12 رہ گئے تھے، تو کیا کرنے؟ معاف ہو گئے؟ نہیں، حج کے اندر صرف مرنے کی بات تھی، حج کے اندر مرنے کی بات تھی، باقی چیزوں میں تو جو زندہ ہے اسی سے کر رہے ہیں۔ حج تو موتا کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے، روزے نہیں۔ اچھا تو اس میں یعنی روزے کسی آدمی کے رہتے ہیں تو وہ روزے رکھے، زکوٰۃ رہتی ہے پچھلی تو وہ زکوٰۃ ادا کرے، حج رہتا ہے تو زندہ کو بھی لے لو بھائی، اگر وہ نہیں جا سکتا، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہوئی تو کسی کو بھیجے پھر اپنی جگہ پر، نہیں جا سکتا، اتنا معذور ہو چکا ہے، وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے، یا کوئی اور ایسی بیماری ہے کہ وہ جا نہیں سکتا، تو اب حج بدل کروائے اپنی جگہ پر، کسی کو بھیجے، مال ہے تو اس کے اوپر لازم تھا تو اس کو لازم ہے کہ وہ حج کی قضا کرے۔ کلیئر ہو گیا یہ پوائنٹ؟ کسی کے ذمہ نمازیں قضا ہیں، مت ہی نہیں آئی 40 سال تک کہ نماز بھی پڑھنی، اب اس کو عقل آئی ہے کہ بھی نمازیں پڑھنی، تو اصول کا تقاضا تو یہی ہے کہ وہ پچھلے 40 سال کی یا 30 سال کی جتنی بھی اس کی بنتی ہیں، 40 میں سے 18 سال یا 15 سال نکال لو تو 25 پیچھے بچ جاتے ہیں، 25 بچتے ہیں نا پیچھے، تو 25 سال کی نمازیں قضا کریں۔ جیسے باقی چیزوں کے اندر یہی ہے کہ سابقہ کی قضا کرنا ضروری ہے، تو یہاں پر بھی قضا کرے، وہ یہی قضائے عمری ہے۔ اس کا کوئی شارٹ کٹ طریقہ نہیں ہے کہ 2 رکعت کوئی اس صورت کے ساتھ یا اس وقت پر یا اس انداز سے پڑھ لو تو پھر قضائے عمری ہو جائے گی، یہ کوئی نہیں ہے، کوئی قرآن میں کہیں حدیث میں سنت میں نہیں آتا، نہیں سمجھے؟ اچھا البتہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض نمازوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 رکعت توبہ کے پڑھ لیے جائیں تو پچھلے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ ان سے یہ سوال ہے کہ پھر زکوٰۃ کیوں نہیں معاف ہوتی، حج کیوں نہیں معاف ہوتا، روزے کیوں نہیں معاف ہوتے، نمازیں کیوں معاف ہوتی ہیں؟ اس لیے بات کہانی وہاں سے شروع کر کے ادھر تک اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، یار روزوں کی بھی قضا اس کو کرنی پڑتی ہے، حج کی بھی کرنی پڑتی ہے، زکوٰۃ کی بھی کرنی پڑتی ہے، تو نماز کی بھی تو کرنی پڑے گی نا اسے، سمجھ گئے؟ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو قیاس کرتے ہیں کفر پہ کہ کافر تھا کوئی آدمی 80 سال کا، اب وہ نمازیں قضا کرے گا تو بھی اس کے اوپر تو فرضی کچھ نہیں تھا نا، اس کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے آپ، مسلمان کا معاملہ۔ پھر اگلا سوال کرتے ہیں کہ کوئی حدیث مبارکہ، کوئی آپ کی سنت دکھا دیں کہ اتنی پچھلی نمازیں قضا کروائی ہوں، تو یہ بھی ایک غیر منطقی سا سوال ہے، کیونکہ وہ زمانہ تھا ہی نہیں اتنی نمازیں چھوڑنے والا۔ ہاں غزوہ خندق کے موقع پہ تسلسل سے 4 نمازیں آپ کی رہیں گی، غالباً 4 رہی ہیں یا زیادہ رہی ہیں، سنت سیرت کے اعداد و شمار یاد کرنے میں کمزور ہوں، تو وہ چاروں کی چاروں آپ نے وقتی نماز پڑھنے سے پہلے قضا پڑھی ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ بھی 1-2 موقع پہ آپ کی نماز قضا ہوئی ہے، جو ہی آپ کی نماز قضا ہوئی ہے وہیں آپ نے وہ نماز ادا کی ہے۔ What does it mean؟ کہ نماز قضا ہوگی تو ادا کرنی پڑے گی۔ اب وہ کسی کی بیوقوفی سے وہ 25 سال کی جمع ہوئی ہیں تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قضا کرنا شروع کر دے، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر فرض نماز کے ساتھ پچھلے فرضوں میں سے ایک فرض ادا کرتا رہے، تو امید ہے کہ اس کی زندگی میں پورے نہ بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کہنے جوگا تو ہوگا نا کہ یا اللہ میں نے کام شروع کر دیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔